11ویں کی حقیقت۔ 11ویں شریف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس کو دلوانے کے لیے کوئی خاص جگہ معین ہے یہاں یا جہاں بھی دلوائیں ہو سکتی ہے، اور کیا کسی بزرگ کے مزار پر بھی یہ دلوائی جا سکتی ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اینڈ تک اس فتوے کو ملاحظہ فرمائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں۔ چلیے اب ہم اپنا فتویٰ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص جگہ معین ہے یا جہاں بھی دلوائیں ہو سکتی ہے؟ نیز کیا کسی دوسرے بزرگ کے مزار پر غوث پاک کی 11ویں ہو سکتی ہے؟ جواب: 11ویں شریف حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جانے والی محفل کو کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات 11 ربیع الثانی ہے، تو اس مناسبت سے آپ کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کے نام سے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ان محافل میں قرآن خوانی، نعت خوانی و بیان و ذکر و اذکار اور ذکر صالحین کے ساتھ ساتھ طعام و فاتحہ وغیرہ امور خیر کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب کی صورت میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب کرنا قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور اقوال فقہاء و افعال سلف صالحین سے ثابت ہے۔ نیز 11ویں شریف کی محفل اور دعا کے لیے کسی خاص جگہ یا وقت کی تعین نہیں، بلکہ کسی بھی وقت اور جگہ، مثلا مسجد، مدرسے، کسی کے گھر اور کسی بزرگ کے مزار پر بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اپنے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، سلف کے لیے بھی کرے۔ دوسرے یہ کہ بزرگان دین خصوصاً صحابہ کرام و اہل بیت کے عرس، ختم، نیاز، فاتحہ اعلیٰ چیزیں کہ ان میں ان بزرگوں کے لیے دعا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، ترجمہ: ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو صدقہ کرتی۔ اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں ملے گا۔ رد المحتار میں ہے، یعنی ہمارے علماء نے باب الحج عن الغیر میں صراحت فرمائی کہ انسان اپنے عمل کا ثواب دوسرے کے لیے کر سکتا ہے، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو یا کچھ اور ہو، ایسا ہی ہدایہ میں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، 11ویں شریف اپنے مرتبہ فردیت میں مستحب ہے، اور مرتبہ اطلاق میں کہ ایصال ثواب ہے، سنت ہے، اور سنت سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ سنت قولیہ مستحبہ ہے۔ سنیوں میں کوئی اسے خاص 11ویں تاریخ ہونا شرعاً واجب نہیں جانتا، اور جو جانے محض غلطی پر ہے۔ ایصال ثواب ہر دن ممکن ہے، اور کسی خصوصیت کے سبب ایک تاریخ کا التزام، جبکہ اسے شرعاً واجب نہ جانے، مضائقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو نفلی روزہ رکھتے، کیا اتوار یا منگل کو رکھتے تو نہ ہوتا؟ یا اس سے یہ سمجھا گیا کہ معاذ اللہ حضور نے پیر کا روزہ واجب سمجھا؟ یہی حکم تیجے اور چہلم کا ہے۔ علامہ فاضل عبد القادر قادری بن محی الدین الصدیقی العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تاریخ وصال سے متعلق فرماتے ہیں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال پیر کی رات بعد نماز عشاء 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو ہوا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین باب ازج میں ہوئی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے عرس سے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں حضور غوث پاک کا یوم عرس 11 ربیع الاخر مشہور ہے، اور یہی تاریخ آپ کی ہندی اولاد و مشائخ میں متعارف ہے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔